آج ماہ رجب کا وہ بابرکت جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے۔ جو شخص بھی آج جمعۃ المبارک کے دن الحمد شریف کو اس طرح پڑھ لیتا ہے، بیٹھے بیٹھے اس بندے کا مقدر بدل جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے ساتھ ہر سال کئی لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدلتے ہیں، کئی لوگ اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جو شخص خلوص دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس عمل کو کر لیتا ہے، وہ بندہ ایک ہی دن کے اندر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا ہے، اگر کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی تنگ دست، کوئی بے حال، کوئی بے ساؤ سامان، جس کے پاس اپنا گھر نہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں، اگر وہ شخص بھی اس عمل کو آج کے دن کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ ایسا انتظام فرماتا ہے کہ ایک ہی چند لمحوں کے اندر ہی وہ بندہ بھی غنی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اس عمل کا آغاز درود پاک سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 10 بار درود پاک پڑھنے والا عمل جو ہے، اس کو آپ سمجھے گے۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھے گا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ نور ہوگا۔ اگر اس نور کو تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان سے وسیع ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں آج کے دن آپ چلتے پھرتے بھی درود پاک کو پڑھتے رہیں، اور آج یہ درود پاک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو اول آخر عمل کے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کے ساتھ خاص ہے، اس مہینے کا خاص درود پاک ہے، تو آپ نے اس درود پاک کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہوگا۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں، تمام مصیبتیں دور فرما دیتا ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی حاجت رک جائے، جس کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ بے شک درود پاک کا پڑھنا فکروں کو، غموں کو، سختیوں کو دور کر دیتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا وظیفہ ہوتا ہے جو تمام مشکلات کے لیے ایک مکمل حل ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس درود پاک کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنا ہے کہ تعوذ و تسمیہ پڑھا، آپ نے نیت کی، یا اللہ مجھے بہت جلد از جلد غنی کر دے، مجھے مالا مال کر دے، مجھے اپنے خزانہ غیب سے اتنا رزق عطا فرما کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس عمل کا آغاز کیا، نیت کی۔ دیکھیں، ہر کام کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، تو ہم عمل کریں گے تو نیت کو ضرور کریں گے۔ آپ نے صرف اتنی نیت کرنی کہ یا اللہ مجھے چند لمحوں کے اندر مالا مال فرما دے، یا میری حاجت پوری فرما دے، یا مجھے گھر کی ضرورت ہے گھر عطا فرما دے، مجھے گاڑی بنگلہ، جس چیز کی ضرورت ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اس نیت کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے، اور یہ سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ پھر آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آج ہی جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب عمل کا آغاز کیا، درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ سب سے پہلی سورت جس کو الحمد شریف کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، الحمد یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے اندر بہت سارے راز ہیں۔ اگر کسی کو یہ سمجھ آ جاتے ہیں تو وہ بندہ دنیا کا بہترین انسان بن جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے خود ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم، چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں، مساجد کے دروازے پر آ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے اور نماز جمعہ ادا کرنے والوں کے نام بھی لکھتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو آسمان کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ہمارے رب، ہم نے مسجد میں داخل ہونے والے اور نماز جمعہ ادا کرنے والے ہر ایک شخص کا نام لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، اب ان پر گناہوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ دیکھیں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو شخص آج کے دن اسی طرح ادب کے ساتھ، دیکھیں خواتین کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، جتنے بھی مرد حضرات ہیں آج جمعہ کی نماز کے بعد یا آج کے دن کسی بھی وقت باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ
اس عمل کا اس نیت کے ساتھ آغاز کریں جو میں نے بتائی ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو، الحمد شریف کو، جس کو الحمد بھی کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اسی طرح پڑھنا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد دیکھیں یہ سورت ایک اپنی فضیلت رکھتی ہے، اپنا مقام رکھتی ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں، اس کو 7 آیات والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ہر نماز میں پڑھنے کے لیے حکم دے رکھا ہے۔ جو بندہ بھی سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا نماز کے اندر، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سورت سب سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے، اور بعض روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، مسلم شریف کی بھی حدیث پاک ہے، جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے نا، جو سورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جو بندہ بھی سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے، جو بندہ بھی اس عمل کو کرتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرتے جانا ہے۔ سب سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے کہ ہر بار بسم اللہ بھی پڑھی جائے، ہر بار آمین بھی پڑھی جائے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جانا ہے۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی گن سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ، جس پہ چاہیں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، گنتی کا کوئی تصور نہیں ہے، بس آپ نے اس کی تعداد میں کمی پیشی نہ ہو، باقی آپ کسی چیز پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو بس ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھا جائے، بعض کہتے ہیں تسبیح کے، لیکن جو اللہ والوں نے بات فرمائی فرماتے ہیں جس پہ بھی پڑھا جائے، لیکن تعداد کا خاص خیال رکھا جائے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی ہتھیلی مبارک میں سفید قسم کا آئینہ تھا، اور انہوں نے عرض کیا یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا رب اس کو آپ پر پیش کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے عید بن جائے، اور آپ کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت کے لیے عید بنے۔ اس آئینے کے درمیان ایک خاص نقطہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا یہ نقطہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ 24 گھنٹے کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، جو شخص اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ اس دعا میں ضرور حصہ لیں۔ ہماری یہ دعا خاص اس لمحات میں ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی اس دعا کے ذریعے بھی مقدر سنورتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو عطا کیا تھا، اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے تھا، سوار کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے تھا، منگل کا دن زکریا علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے تھا، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے تھا، جمعرات کا دن آدم علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے تھا، اور جمعہ کا دن جو آج عید کا دن ہے، آج کا تمام دنوں کا جو سردار دن ہے، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا تھا۔ تو اس لیے آج اس جمعۃ المبارک کے دن یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری سورہ مبارکہ جو آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ اس کی پہلی آیت مبارکہ ہے، یہ پہلی آیت مبارکہ ہے، اور اسی طرح اس کی 3 آیات ہیں۔ یہ 3 آیات والی سورت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ آج کے دن پڑھتا ہے اللہ 300 حاجتیں بھی اس کی بندے کی قبول فرما لیتا ہے، یعنی کہ آپ کی اگر 300 حاجتیں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس کوئی مانگنے والا ہو تو جب رب کی بارگاہ سے مانگا جائے، پھر تھوڑا نہ مانگا جائے، جتنی بڑی بارگاہ ہے اتنا ہی زیادہ اس کی بارگاہ سے مانگا جائے۔ تو اس لیے مانگتے ہوئے آپ شرمائیے گا نہ، آج بس مانگتے جائیے گا، میرا رب عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور دوسری سورہ مبارکہ جو میں آپ کو عرض کی ہے سورۃ کوثر شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر دوبارہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے پہاڑ کی طرف گئے، آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو کوشش اور محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی۔ جب آپ نے ان سے سوال کیا، انہوں نے عرض کیا ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں، ہم اس مقام پر 70 برس سے محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا لباس صبر کا لباس ہے، زمین کی جڑی بوٹیاں ہمارا کھانا ہے،
بارش کا پانی ہمارے پینے کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کی اس طرح کی عبادت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، اے موسیٰ، میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی امت میں سے جو شخص بھی جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی ادائیگی کرتا ہے، میں اپنے حبیب کے اس امتی کو جو اس دن اس عمل کو کر لے گا جو جمعہ المبارک کا دن ہے، میں ان تمام سے بڑھ کر اس کو اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ دن کتنی رحمت والا ہے، کتنی برکت والا ہے، کتنی فضیلت والا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس دن میں برس رہی ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل اس دن میں برس رہا ہے۔ اس لیے دوستو اس بندے کے سارے کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نوری ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ بھی اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتا ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ مبارکہ بتانے لگا ہوں وہ آخری سورت ہے، اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اور آج خاص جمعہ کی ایک دعا بھی بتاؤں گا، اس دعا کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ دیکھیں جو لوگ ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، ایک مرتبہ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کر کے دیکھ لیں، ان کا یقین خود بخود پختہ ہو جائے گا، ان کا ایمان خود بخود پختہ ہو جائے گا، ان کی زندگی میں راحت اور سکون خود بخود آ جائے گا، ان کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں خود بخود حل ہو جائیں گی، ان کو جو کچھ بھی چاہیے ہوگا اللہ اپنے خزانے سے عطا فرما دے گا۔ دیکھیں کہنے والوں نے کہا ہے کہ اس عمل کی بدولت وہ بندہ وہ سب کچھ پا لیتا ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جو وہ رب سے مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ لے، اس کو آج اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، اس نے فقط فرمانا ہے کن ہو جا، بس وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے جس کے لیے وہ لفظ کن فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج اس کے کن کا انتظار کر لیں۔ دیکھیں اس نے جو ہوئی ہی کن فرما دیا جس شخص کے لیے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، اس کی تمام زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس بندے کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے قرآن مجید کی یہ مبارک سورت جس کو سورت اخلاص کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یوں پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اور جب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے یہ پورا عمل کرنا ہے۔ عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنی، ادب کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کوشش کرنی ہے اسی طرح آپ اس عمل کو کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکتیں آپ دیکھیں گے اور ساری دنیا آپ کو دیکھ کر حیران ہوگی، آپ کے گھر والے حیران ہو جائیں گے۔ اور اس عمل کو آج سب دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ ہر شخص اپنے دل کی خواہشات حاجات کو پورا کروا سکے۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا، لوگ اس دن کے انتظار میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، برسوں بعد یہ موقع آتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے آپ کو پتہ ہے ماہ شعبان کا مہینہ آ جائے گا، پھر رمضان کا مہینہ آ جائے گا۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے میں اللہ کے بندے اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ ان کو خالی نہیں لٹاتا، عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ آسمان کی طرف اٹھانے ہیں، چہرہ بھی آسمان کی طرف اٹھانا ہے، اور آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یا ارحم الراحمین میری فلاں مشکل اس کو حل فرما۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا جو یہ دعا مانگ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ شخص جس نے اس دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہے، اب یہ رب کی بارگاہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ اور یہی الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں آپ نے ان کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے حالت دعا کے اندر۔ انشاءاللہ تعالی 11 منٹ انتظار کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، آگے شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔